السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا حسب حال لے کے حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور آپ کو بہت عزیز بہت پیارے عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے بیوی کے گلے شکووں پر ہلکی پھلکی گفتگو، عزیزی ایلبم، خبروں پر تبصرہ اور شاہ محمود قریشی کا خصوصی انٹرویو. مگر سب سے پہلے بات ہوگی صدر زرداری کے غیر ملکی دورے سے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. یار پا جنید، باقی تو بعد کی بات ہے نا کہ ہم نے کیا کھویا ہے دورے سے اور کیا پایا ہے، مگر یہ جو برمنگم میں ہم نے کھویا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، بڑی مجھے ایمان سے کل کی ٹینشن لگی ہوئی ہے. دیکھو پہلے برمنگم میں ادھر ایجاد بٹ صاحب نے سارا کرکٹ کھو دیا ہے، اس کے بعد وہ بزرگ وارم جو تھے جناب پتہ نہیں کون، وہ جنہوں نے جوتا ہی پھینک دیا. یار ہائے ہائے، یہ تو شکر ہے لگا نہیں ہے، ورنہ یار میں تمہیں کیا بتاتا کہ کتنی ٹینشن ہوئی ہے. اتنی بات صحیح نہیں، اس واقعے سے بھی بہت شرمندگی ہوئی ہے. مطلب بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. نہیں تو ہوا کیا، کو بابا بہت ہی تپا ہوا تھا. نہیں یار، صرف بابا کیا، پوری قوم سیخ پا تھی اس سارے مسئلے پر. تم دیکھ رہے تھے کہ جس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا تھا میڈیا کا، قوم کا، اپوزیشن کا اور خود پیپلز پارٹی کے اندر کے حلقوں کا، کوئی ان کو جواز، کوئی دلیل نہیں مل رہی تھی. بالکل یعنی خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. اور جو لوگ اس دورے کو ڈیفینڈ کرنے کی بھونڈے انداز میں کوشش بھی کر رہے تھے، ان سے بھی دو کے بعد تیسرا جملہ نہیں بولا جا رہا تھا. کوئی کسی ٹاک شو میں آنے کے لیے بات کرنے پر تیار نہیں تھا. اور یہ ساری صورتحال جو ہے، میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک لمبے عرصے تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور جو ایک اور بات، کئی جو سیاسی مبصرین ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس دورے کے نتیجے میں ہماری عسکری قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان اختلافات کے ایک نئے باب کا آغاز ہو سکتا ہے. نہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں، وہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جب یہ زرداری صاحب تشریف لے گئے اس غیر ملکی دورے پہ، اسی روز، اس سے ایک دن غالباً پہلے، ہماری جو آئی ایس آئی ہے اس کے ایک ڈیلیگیشن نے بھی وہاں پہ جانا تھا، لیکن اس نے یہ ڈیوڈ کیمرون کے بیان کے بعد وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا. اور یہاں تک بھی لکھا گیا ہے، بعض غیر ملکی اخبارات میں یہ بات کوٹ ہوئی ہے کہ ہماری عسکری قیادت نے زرداری صاحب پر زور دیا تھا کہ وہ بھی اس کی تقلید میں یہ غیر ملکی دورہ جو ہے اپنا منسوخ کر دیں، لیکن زرداری صاحب نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا تھا. یہ باقاعدہ کوٹ ہوئی ہے بات. اچھا، کچھ حلقے یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس دن ان کی صدر زرداری صاحب کی ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ ملاقات تھی، اس دن انہوں نے ملاقات سے کچھ دیر پہلے اپنے دو قریبی رفقا کو یہ ضرور بتایا تھا کہ میں آج ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ ملاقات کر کے تو کوئی ایک یا دو جملے ایسے اس کے منہ سے ضرور اگلوانے میں کامیاب ہو جاؤں گا جس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ ڈیمیج کنٹرول ہو جائے گا اور ہماری فیس سیونگ ہو جائے گی. لیکن اس میں بھی زرداری صاحب مکمل طور پر ناکام نظر آئے ہیں، نہ اس ملاقات کے دوران اور نہ ہی جو بعد میں مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں ایک لفظ بھی ڈیوڈ کیمرون نے ایسا اپنی زبان سے ادا نہیں کیا جس سے کم از کم پاکستانیوں کے زخموں پر کچھ نہ کچھ مرہم رکھا جا سکے. ڈیوڈ کیمرون کے منہ سے کیا آپ نکلوا سکتے ہیں؟ اس کا تو ویسے ہی بڑا سپ کی کنجی جیسا منہ ہے. ایک لفظ نہیں اس نے کہا. اور وہ مسلسل نہ صرف یہ کہ وہ اپنے بیان پر ڈٹا رہا ہے، بلکہ وہ اپنے بیان میں زیادہ سے زیادہ تیزی لاتا رہا ہے آخری دن تک. اچھا، کیمرون نے جو ہندوستان میں پاکستان کے خلاف زہر افشانی کی ہے وہ تو اپنی جگہ نا، اس کے تو وہ ایک لفظ سے بھی دستبردار نہیں ہوئے کیمرون صاحب. اس کے بعد جو زرداری صاحب نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کی ناکامی کے حوالے سے جو بیان دے دیا تھا، اس پر بھی کیمرون صاحب سٹینڈ لے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ زرداری صاحب کا بیان بالکل غلط ہے. اب بجائے یہ کہ زرداری صاحب جب ایک دن بعد آپ کی ملاقات ہونے والی ہے تو یہ کرٹسی کا تقاضا تھا کہ آپ چلے، پہلے ہی آپ نے اتنا کچھ کر دیا ہوا ہے، اس کے بعد صرف آپ خاموشی اختیار کر لیں. لیکن اس نے اس معاملے پر بھی زرداری صاحب کو دباؤ میں لینا ضروری سمجھا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے کیمرون صاحب نے وہاں پہ ہندوستان میں فرمایا ہے وہ کسی ان کا کوئی امپلسو قسم کا بیان نہیں تھا، کوئی لمحاتی غلطی نہیں تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے بیان دے دیا. انہوں نے جان بوجھ کے دانستہ طور پر یہ سب کچھ کہا تھا. اور بعد اس وقت سے لے کر آج تک وہ نہ صرف اپنے بیان پر قائم ہے بلکہ جو اس کے بیان کی اور لب و لہجے کی تیزی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. نہیں، وہ کیمرون کی تو کھلونی عجیب جیسی ہے. اس طرح کے دو ہونا تو وڈی عید پہ 70-80 ہزار سے کم نہیں بکتے.
نہیں اصل میں یار اس سارے دورے سے ہمیں بحثیت قوم یہ سبق ملتا ہے, ہم یہ طے کر لیں ایک وقت کے لیے ونس فار آل کہ کیا یہ جو قومی غیرت اور حمیت نام کی کوئی چیز ہے یہ قوموں کی ترقی میں, قوموں کی زندگیوں میں کوئی اس چیز کا کوئی رول ہے یا محض یہ جذباتی الفاظ ہیں. ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک دفعہ یہ بات طے کر لینی چاہیے. اگر تو ہم ایک زندہ قوم ہے اور غیرت اور حمیت, قومی غیرت اور حمیت نام کی کوئی چیز ہماری زندگیوں میں ہے تو ہمیں اس کے لیے لائنز ڈرا کر لینی چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہے ٹھیک ہے, کئی قومیں اس کو اہمیت نہیں دیتی, وہ کہتی ہیں کہ جی مادی ترقی کرنی چاہیے کسی بھی قیمت پر, اور یہ کوئی جو غیرت اور حمیت نام کی چیزیں ہیں یہ انسان کی انفرادی زندگیوں میں تو ہوتی ہیں, قوموں کی اجتماعی زندگیوں میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. سر غیرت اور حمیت کے نام پر جذباتی ہونا ٹھیک رویہ ہے؟ نہیں, قوم کے لیے جذبات جو ہیں وہ تو اس کی بنیادی اہمیت ہے نا, یعنی قوم سازی میں قوم کی ترقی کے لیے جذبات کا ہونا ازحد ضروری ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جذباتی ہونے میں اور بے وقوف ہونے میں, احمق ہونے میں فرق ہے. زندہ قوموں کے لیے تو جذبات کی بے پناہ اہمیت ہے, اور اس ضمن میں اس قوم کا بڑا ہونا, چھوٹا ہونا, غریب ہونا, امیر ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. یا یہ مکاؤ کتنا بڑا ملک ہے, 5.5 لاکھ کل اس کی آبادی ہے, ہمارے کسی چھوٹے سے قصبے سے بھی چھوٹا ملک ہے وہ پورا, اور نیم خود مختار قسم کا ملک ہے. وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ جو ایک امریکی سفارتکار تھا اس کو ملک سے نکال دیا گیا تھا صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہاں پہ ایک ثقافتی طائفہ تھا, اس نے ویزے کے لیے درخواست دی تھی, تو اس سفارتکار نے ایک نازیبا قسم کی فرمائش کی تھی اس ثقافتی طائفے کی ایک خاتون رکن سے. اس نے جو تھا وہ شکایت کی اپنے فورن آفس سے, تو اس کو کان سے پکڑ کر امریکی سفارتکار کو ملک سے نکال دیا گیا تھا. یہ ہوتی ہے قومی غیرت اور حمیت. نہیں یار, قوم تو ہم بھی زندہ اور غیرت مند ہیں, ایسی بات نہیں ہے, مگر یہ ڈالروں نے ہمیں نشئی کر دیا ہوا ہے. کوئی شک نہیں. جیسے نشئی نہیں گراؤنڈ میں بیٹھ کے گول گھاس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, چلو شروع ہونے لگا. ان کو گاہے بگاہے پھینٹی پھوٹی بھی پڑتی رہتی ہے. اگر تو پھینٹی لگانے والا ان کا دوست سجن نہ ہو وہ آگے سے بول بھی پڑتے ہیں, اور اگر پھینٹی لگانے والا ان کو گاہے بگاہے 150 لگاتا ہے تو وہ پھر مار لے, اور کیا ہو سکتا, کیونکہ اسی 150 سے نشہ پانی. وہ 150 لگانے والا پاویں ٹھڈے مارے نشیوں کو, وہ بیچارے اتنا کوئی ہلتے ہیں جتنا کیچوا نہیں ٹھڈا کھا کے ہلتا. اور وہ نشئی جو ہے بیچارے وہ اس کی تعریف ہی کرتے جاتے ہیں کیونکہ 150 لے رہا ہوتا ہے, تھپڑ بھی کھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھے کڈا اچھا بھائی ہے اپنا, بھرا ہے بابا جی, بھرا ہے, دیکھو اب میں نے اس کے تھپڑ پہ کتنی زور سے اپنا منہ مارا ہے, مگر بھرا نے کچھ بھی نہیں کہا, کچھ بھی نہیں کہا بھرا نے. اس کے پاؤں کے اوپر میں نے کتنی زور سے ٹھمکے مارے ہیں, بولا ہے میرے آگے, بڑا اچھا, بہت یہ اچھا یار, کیا بات ہے, میں تو فین ہوں اس کا. میں کئی دفعہ گھر بھی گیا ہوں اس کے, یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ میں گھر جاتا ہوں تو مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. نہیں, بڑی عزت کرتا ہے, مجھے اٹھا کے باہر تک چھوڑنے آتا ہے. اس سے زیادہ کسی مہمان کی کیا عزت ہو سکتی ہے کہ میزبان اسے خود اٹھا کے باہر لا کے پھینکے. اور پھر اگر مہمان اونچا اونچا رونے لگ جائے تو میزبان اسے 100 کا نوٹ بھی لگائے, اور 100 کا نوٹ جس مہمان کو لگ جائے, واہ 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 واہ, 50 کی سگٹوں کی ڈبی اور 50 کا تڑکا. ہمارا پلاؤ تو پورا ہو گیا نا جناب, ہمارے لیے تو بادشاہ ہی ہے. سارا ملا میں گالیاں نکالتا مگر ہمارا شہزادہ کیا بات ہے. پولیس بھی ہمیں پھینٹی لگا رہی ہو تو پاس کھڑا ہو کے انجوائے کرتا ہے, کہہ کے لگاتا, کبھی ہمیں اس نے بست نہیں کیا ہے. نشئی کی باتوں پہ غور کرو, بہت معنی خیز باتیں ہیں. میری باتوں پہ نہ غور کرو شہزادے ہو, ہمیں کچھ لاؤ بھی نشہ پانی. اللہ کار, بڑی ٹوٹی فروٹی والی ٹائی لگا کے آج تو بیٹھے ہوئے, 100 کا نوٹ بھی لاؤ. میں خود کیوں نہیں کماتے؟ خود کیوں کمائی یار, خود کمائی شروع کرتی تو پھر عزت کی زندگی گزارنی پڑے گی, اور جس کو عادت نہ ہو اس کے لیے عزت کی زندگی گزارنا
بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ نشید تو فلسفہ بتا رہا ہے. یار 100 دے ہمیں نصیحتیں نہ کرتے ریگارو, لا دے 100. میں ادھر اگر لینڈ کر گیا نا تو پھر مجھ سے ٹیک آف نہیں ہوا جانا, چونکہ آئی ایم ڈرون. یہ امریکہ نے تو آج ڈرون بنایا ہے یار, پاکستان کے پاس بڑی دیر کے ڈرون ہے. اور یہ وہ ڈرون نہیں ہے جو اڑتے ہیں تو جا کے دوسرے کو تباہ کرتے ہیں, ان کی فلائٹ تو اپنے آپ کو تباہ کرتی ہے. مگر پھر بھی یہ ڈرون اڑنے سے باز نہیں آتے. وہ نصیحتیں کرتے جاتے ہو, کہیں شیخ رشید تو نہیں ہو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سولا اور گل مکا.